صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ۔ دیکھیں بھئی، کل ہم نے بات شروع کی تھی۔ آج سر زبیر صاحب کا شکریہ کہ ان کی اسمبلی کی باری تھی، انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں کروا لوں، ان کی مہربانی۔ میں نے کل آپ کو یہ بات بتائی تھی کل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا، آگ میں بھی ڈالا گیا، ان کو گاؤں سے بھی نکالا گیا، یہ سارا کچھ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر ان کا واقعہ لینا بتوں والا بہت لمبا ہے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں لگے گی کیونکہ ابھی آپ چھوٹے ہیں۔ کل بھی جتنی بات بتائی تھی آپ کے ذہن کے مطابق آج اس سے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں، 2۔ ایک کا نام سارہ تھا، ایک کا نام ہاجرہ تھا، 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی میں سے اللہ نے کوئی بھی اولاد نہیں تھی دی، اولاد نہیں تھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بیوی جو ہاجرہ تھی، اماں ہاجرہ، ان میں سے اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا اسماعیل، ٹھیک ہے۔ 86 سال کی عمر میں 86 سال کی عمر کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا دیا تھا۔ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ نے دیا، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ ہم نے اپنے استادوں سے سنا کہ جب انہوں نے دعا مانگی نا تو وہ شرما گئے، شرما گئے کہ میں کس عمر میں ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں تو میں اللہ سے اولاد مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے دعا سن لی، اللہ نے بیٹا دیا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ جناب ابراہیم، یہ جو تمہاری دوسری بیوی ہاجرہ ہے، اس کو ایک جگہ کے اوپر اکیلا چھوڑ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں انسانی شکل کے اندر آئے، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے کہا، ابراہیم جدھر میں جاتا جاؤں گا تم نے میرے پیچھے آتے رہنا۔ تاریخ میں بھی حدیثوں میں بھی لکھا ہے کہ کنفرم نہیں لکھا کہ بھئی 4 مہینے کا سفر تھا یا 3 مہینے کا سفر تھا، جو مسلسل طے کیا گیا۔ فلسطین سے وہ کہاں پہنچے؟ مکہ میں، جہاں پہ خانہ کعبہ ہے اس ٹائم۔ آج سے 4000 سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں، آپ نے ٹی وی کے اندر خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، ٹی وی میں سب دیکھتے ہیں، میں نے تو الحمدللہ 3 مرتبہ جا کے دیکھا، لائیو دیکھا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی سائڈوں پہ پہاڑ ہوتے تھے، پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ اب تو انہوں نے پہاڑ کاٹ کے تو خانہ کعبہ کو کھلا بنا دیا نا، بہت کھلا بنا دیا۔ صفا مروہ کا پہاڑ بھی بڑا انہوں نے کاٹ دیا ہے، کھلا کر دیا سارا کچھ، بات تھوڑی سی مشکل ہے۔ تو تب کیا کہا کہ بھئی کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کو لے کے وہاں پہ پہنچے کہ چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ، کالے کالے پہاڑ۔ کہا ابراہیم ادھر اپنی بیگم کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اب بیگم کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ بیگم کی عمر کتنی ہے؟ 21 سال۔ حضرت ابراہیم کی عمر کتنی ہے؟ 86 سال۔ بیگم 21 سال کی ہے، یہ بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں آیا کہ یا اللہ اس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں پہ تو کوئی بندہ نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی وہ کھانے کی کوئی دکان نہیں ہے، یہ کھائے گی کہاں سے، پیے گی کہاں سے، کیا کرے گی؟ یہاں پہ تو پہاڑ، جہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں پہاڑ ہے، یہ بھی پہاڑ، یہ بھی پہاڑ، اتنے اتنے اونچے پہاڑ، کیا کروں؟ اماں ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے کہا ادھر رک جاؤ، بس چھوڑا۔ بیٹے کو بھی 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا، اس کو بھی چھوڑ کے چل پڑے۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا کہ چھوڑ دو، چل پڑے، پہاڑ چلے۔ اماں ہاجرہ پیچھے بھاگی، ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ چپ۔ ایک مرتبہ پوچھا، پھر پوچھا دوسری مرتبہ، ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تیسری بار پھر پوچھا تو حضرت اماں ہاجرہ کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا کیا؟ پوچھا ابراہیم اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا کیا کہ ہمیں ادھر رکھو کا؟ انہوں نے منہ سے بھی نہیں بولے، صرف گردن لائی، ہاں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اماں ہاجرہ چپ کر کے جناب واپس جا کے جہاں پہ انہوں نے چھوڑا تھا وہاں بیٹھ گئے۔ آج آپ کے ابو کہیں نا
کہ میں 3 دن کے لیے تبلیغ کے ساتھ جا رہا ہوں یا ہفتے کے لیے جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں یا میں 1 ہفتے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پہ جا رہا تو آپ کی امی کہنی سانو کڈے کول چھڈ کے چلے ہو اسی کتنے رہاں گے اسی نہیں جان دینا سانو بھی نال لے کے جاؤ ہوتا ہے یا ہمارے ساتھ ہوتا ہے دیکھیں سرز بھی ایسے ہیں ہوتا ہے آج کل کی جو خواتین ہیں آپ کی بھی شادی ہونی ہے آپ نے بھی بڑے ہونے آپ نے بھی ہیں آپ کی امی بھی کہتی ہوں گی نا ابو کو کوئی نہیں جانا تسی رہن دو اسی کتنے رہاں گے مہینے آج سے کیوں نہیں جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا ابراہیم کو کب میں نے واپس آنا کچھ بھی نہیں پتا اور بیٹا کتنا چند مہینوں کا کب ملا 86 سال کی عمر میں ساری زندگی کے بعد بیٹا ملا اور اللہ نے کہا چھوڑ کے چلے گئے چھوڑ مڑ کے نہیں پیچھے دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ اگر میں مڑ کے دیکھوں گا تو مجھے یہ نہ ہو کہ میرے بچے کی کشش کہ بیٹے کو دیکھ کے مجھے کچھ ہو میں واپس چلا جاؤں سارا پہاڑ نیچے اترے چلے گئے چھوڑ اماں ہاجرہ دیکھ رہی چلے گئے واپس آئے نہ وہاں پہ کوئی سبزی سبزی تو پہاڑ پہ اگتی نہیں نہ وہاں پہ پانی کچھ دنوں کا سامان تھا پاس روٹی کھجور جو بھی پانی ختم ہو گیا حضرت ابراہیم روئے پیاس لگی گرمی کی شدت یہ سوچیں آپ کہ جب رات کو تب وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہوگا آج کل رات کو لائٹ چلی جائے نا آپ کمرے میں اکیلے ہوں آپ کی بہن یا آپ کی امی بھی کمرے میں اکیلی ہو تو وہ چیخیں مارتے ہیں اندھیرا ہے لائٹ چلاؤ یہ کرو وہ کرو آپ تو لڑکے ہیں نا جو لڑکی ہیں وہ ڈر جاتی ہیں 4000 سال پیچھے چلے جائیں تو جب پہاڑ ہی پہاڑ چاروں طرف نہ کوئی بندہ نہ کوئی پرندہ نہ کوئی چیز کالے پہاڑ رات کو جب اندھیرا ہوتا ہوگا تو کتنا زیادہ ہو جاتا ہوگا وہاں پہ اکیلی کچھ دن جب گزرے تو پانی روٹی سب کچھ ختم حضرت ابراہیم علیہ السلام روئے اماں ہاجرہ جناب صفا مروہ کے پہاڑ سے نیچے اتری تو باغی بیٹا تھا نا رو رہا تھا بھوک سے رو رہا تھا کہ بھوک لگی ہے اماں نے کہا شاید میں اس پہاڑ سے بھاگ کے دوسرے پہاڑ پہ جاؤں وہاں پہ مجھے کوئی بندہ مل جائے کوئی عورت مل جائے میں جس سے کہوں کوئی روٹی کوئی پانی کچھ دو میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے اللہ آپ سب کو حرم مکہ میں بلائے عمرے پہ حج پہ بلائے تو آپ جب وہاں پہ جائیں گے نا آپ کو تب پتہ لگے گا صفا مروہ کیا چیز ہے اماں ہاجرہ جہاں پہ باغی نا وہاں پہ جب لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں نا وہ صفا مروہ کا پہاڑ ہے عمرے کا وہ ایک عمرہ کرنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ صفا مروہ میں دوڑ لگانی ہوتی ہے جہاں پہ اماں ہاجرہ باغی تھی ورنہ آپ کا عمرہ پورا نہیں ہوتا تو وہ باغ کے ایک پہاڑ پہ ادھر سے دوسرے پہاڑ پہ اور وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روئی جا رہے ہیں اماں ہاجرہ کو بھی بھوک لگی تھی کیا ہوا جناب بھوک سے وہ بھی گر گئی بیٹا اوپر دور اماں نیچے گر گئی بیٹا اوپر اکیلا اس ٹینشن میں بھی ماں کے اوپر سے کوئی شیر آ کے میرے بیٹے کو نہ اٹھا لے کوئی پرندہ نہ اٹھا لے کوئی کچھ نہ کر لے حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں روئی جا اور روتے روتے اپنے پیر کی جو ایڑیاں تھیں انہوں نے پہاڑ پہ مارنا شروع کی پہاڑ کے اوپر جب انہوں نے اپنی ایڑیاں پہاڑ پہ مارنا شروع کی تو کیا ہوا اللہ نے کیا کیا نیچے سے زمزم نکالا ہم پیتے ہیں نا زمزم سارے پیتے ہیں آب شفا کہتے ہیں اس کو پانی کو کہتے ہیں آب شفا پانی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پیر مارنے سے اماں ہاجرہ کے دوڑنے سے جتنی انہوں نے محنت مشقت کی اللہ نے کیا کیا کہ ابراہیم کے پیروں جہاں پہ پیر بج رہے تھے وہاں سے اللہ نے زمزم کو نکال دیا اور وہ زمزم قیامت کی صبح تک وہ زمزم چلنا وہ ختم نہیں ہونا سائنس نے یہ ریسرچ کرتی ہے سائنس یہ بات بتاتی ہے کہ 1000 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد کنواں ختم ہو جاتا ہے خالی ہو جاتا ہے اس میں پانی ختم ہو جاتا ہے 1000 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد میرے ذہن میں صحیح طرح ختم ہو جاتا ہے کنواں پانی دینا چھوڑ جاتا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ 4000 سال گزر گئے ہیں اس کنویں کا پانی نہیں ختم ہوا اور ہوگا بھی نہیں قیامت تک نہیں ہوگا پوری دنیا میں جاتا ہے زمزم پوری دنیا میں تو پتر بات بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی اللہ ان کا فیصلہ تھا ان کو چھوڑ کے چلے گئے اب ہم پرسوں کل تو جمعہ ہے پرسوں جو بات کریں گے اس میں بتائیں گے کہ ابراہیم واپس آئے اللہ نے واپس بھیجا اپنے بیٹے کے پاس جاؤ یہ پرسوں بتائیں گے تو آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد جو 2 دن سے چل رہا ہے کہ ابراہیم نے پہلے اتنی مشقت اٹھائی
آگ میں ڈالے گے، اللہ نے جب اولاد دی، اللہ نے کہا بیوی کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے سے وہ جب پیر بچے تو وہاں سے کیا نکلا؟ زمزم کا پانی نکلا۔ اللہ سے خصوصی دعا کیا کریں۔ آج کل تو دن ہے دعا کی قبولیت کے، اللہ سب کو اپنے گھر میں بلائے ہیں، بولیں آمین۔ آپ کی امی ابو کو عمرے پہ جائیں، جب بندہ جاتا ہے نا ادھر، تب اس کو پتہ لگتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ جب میں بھی یہ بات سنا کرتا تھا نا، اماں ہاجرہ ادھر باقی، میں کہتا تھا پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جب گئے تب پتہ لگا نا کیا چیز ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ ہم سب کو، آپ کو، مجھے بھی، سرز کو، سب کو اللہ عمرے پہ بلائے، حج پہ بلائے، آمین بولیں جی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جتنی بات سنی العمل کے عرضے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنا گھر دکھائے، طواف حرم نصیب فرمائے۔ جتنے آپ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب بچوں کو بعمل حافظ قرآن بنائے، اللہ آپ کے ماں باپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے، اللہ الفجر کے اوپر دن دگنی رات چگنی، اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کو برسائے، اللہ حاسدین کے اثر سے محفوظ فرمائے۔ دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی نیک حاجات و قبول فرمائے۔ میرا بھی ایک کام میں نے کروا رہا ہوں، اللہ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ اس میں بھی آسانی والا معاملہ عطا فرمائے۔ آج اس کام کا ہے انشاءاللہ فون، اللہ سے دعا کریں کہ وہ جو کام میرا جو ہے آج اس کا کوئی فون آنا ہے، جو بھی اچھا فون آئے، بولیں جی آمین۔ جب موت کا وقت ہے، نزا کا وقت ہے، تو اللہ منہ پہ کلمہ نصیب کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔